بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو السلام علیکم۔ ناظرین، یہ جو گھڑی والی سٹوری چل رہی ہے یہ کیسی جھوٹی ہے، اس کا جو ایک ثبوت ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بڑا اعلان کیا ہے، اس چیز کو وہ عدالت میں لے کے جا رہے ہیں، اور اس سارے جو ایپیسوڈ ہے اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی شہرت کو نقصان پہنچا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جیو ایک گھٹیا قسم کی کمپین چلا رہا تحریک انصاف کے سپورٹر کے متعلق، وہ کمپین کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ سٹوری جھوٹی کیسی ہے۔ آپ دیکھیں کہ 3.5 سال حکومت کرنے کے بعد ایک آدمی کے اوپر اگر آپ کرپشن کے کیسز سامنے لے کے آ رہے ہیں تو وہ صرف ایک گھڑی ہے جس کو وہ خود تسلیم کر رہا ہے کہ گھڑی میں نے لی ہے، قانونی طور پہ اپنے پاس رکھی اور اس کے بعد سیل کر دی ہے۔ ایک آدمی اگر تو شہان سے ایک چیز لے لیتا ہے یا کہیں سے بھی لے لیتا ہے تو اس کی ملکیت ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ اسے بیچے یا وہ رکھے، لیکن اخلاقی طور پہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ انہیں بیچنی نہیں چاہیے تھی۔ لیکن یہ کہانی اب کل ایک تاجر کو سامنے لایا گیا جس کی اپنی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، جو خود مفرور ہے، جو کئی سارے ممالک کو مطلوب ہے، ایون کہ پاکستان کی جو عدالتیں ان کو بھی مطلوب ہے، ناروے کو مطلوب ہے، لیکن اس کو سامنے لے آ کے بٹھا کے اور سارا ایک فلاپ شو کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ عوام اس وقت کوئی اور سوچ رہی ہے، کسی اور اینگل سے سوچ رہی ہے۔ اس چیز کے پیچھے 2 وجوہات ہو سکتی ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو ڈاؤن کیا جائے اور ان کو لے آ کے اس صف میں کھڑا کیا جائے کہ جہاں یہ بتایا جائے کہ سارے برابر ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عوام اس کے اوپر اعتماد کر رہی ہے، عوام کے اعتماد کو کسی طریقے سے توڑا جائے۔ آپ دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست کے اندر اصطلاحات متعارف کرواتی ہے اور پھر آگے اپنے گھوڑے اتار کے ان سے کام لیتی ہے۔ پہلے ایک اصطلاح ہمارے مارکیٹ میں تھی کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، لیکن بڑے عرصے کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ تو اصطلاح ہی غلط ہے، یہ تو ہمارا پیسہ ہے، یہ کیسے کھاتا ہے؟ تو پھر یہ کہا گیا کہ جی بدتمیز ہو گئے۔ لیکن بہرحال اس کے بعد ایک نئی اصطلاح آئی مارکیٹ میں کہ سب برابر ہے۔ آپ اگر کسی نون لیگ والے سے پوچھیں گے یا کسی پیپلز پارٹی کے کارکن سے پوچھیں گے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی لیڈر کرپٹ نہیں ہے، تو آگے سے یہی کہیں گے جی سارے کرپٹ ہیں۔ اس وقت یہ اصطلاح چل رہی ہے اور یہاں بتا کے سارے شو کروا کے اس طرح کے مہرے سامنے لا کے یہ بتایا جا رہا ہے اور عوام کے ذہنوں میں یہ چیز ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سب برابر ہے، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ کہ عوام اس دفعہ ذرا مختلف سوچتی ہے، ذرا مختلف ان کا جو ریئیکشن ہے، اس لیے وہ اس طرح کی باتوں میں آنے والی نہیں ہے۔ 10 بجے کا شو 10:30 بجے تک فلاپ ہو چکا تھا، ابھی وہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ اس سے پہلے اس آدمی کا سارا بایو ڈیٹا، سارا کچا چٹا کھول کے سوشل میڈیا میں رکھ دیا تھا۔ اب سوشل میڈیا کا دور ہے۔ یہ خبر جھوٹی کیسی ہے؟ سب سے بڑا یہ ثبوت ہے کہ جیو نے یہ خبر چلائی، اس کے اوپر پروگرام کیا اور اتنا بڑا اس کو ایک ہائپ دینے کی کوشش کی، لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستان کے جتنے اخبارات ہیں جنگ کے ان سب میں یہ خبر مین ہیڈ لائن ہے، لیکن جو لندن سے اخبار شائع ہوتا ہے اس کے اندر یہ خبر نہیں ہے۔ سب سے بڑا یہ ثبوت ہے کہ ان کے پاس اس کہانی کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی یہ کہانی یہ سب خود سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹی کہانی ہے۔ اگر یہ سچی ہوتی تو یہ لندن والے اخبار میں شائع کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہاں انصاف ہوتا ہے، وہاں پاکستان کا قانون نہیں ہے، وہاں گوروں کے قوانین ہیں اور وہ انصاف کرتے ہیں، اور اس طرح کی جھوٹی خبر اگر کوئی لگاتا ہے تو اس کا اخبار بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ وہاں یہ خبر لگانے کی جرت نہیں کر رہے، پاکستان میں انہوں نے یہ خبریں لگائی ہے۔ یہاں سے سب سے بڑا ثبوت سامنے آتا ہے کہ اگر یہ خبر سچی ہوتی تو یہ لندن میں بھی شائع کرتے، لیکن وہاں پہ اس خبر کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کے اوپر ہٹ جانے کا کیس کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دیکھیں کہ وہ کیس کرتے ہیں یا نہیں کرتے اور اس کیس کا انجام کیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال وہ یہ اعلان کر کے بیٹھے ہیں کہ میں یہاں پہ پاکستان میں، UAE میں اور اس کے بعد UK میں بھی کیس کرنے لگا ہوں جنگ اخبار پہ۔ تو دیکھیں کہ وہ کیس کرتے ہیں یا نہیں کرتے یا کب کرتے ہیں، لیکن بہرحال انہوں کرنا چاہیے۔ اگر وہ اس چیز کے اندر قانونی طور پہ سارے معاملات ہیں تو ان کو کیس کرنا چاہیے تاکہ عوام کے سامنے یہ سارا جو گورکھ دھندا ہے سامنے آئے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جنگ اور جیو اخبار ایسا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، انہوں تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں، ان کے جو کارکن ہیں، ان کے بارے میں ایسی گھٹیا زبان اور ایسے گھٹیا قسم کے جو کارٹون ہیں وہ چھاپے ہیں کہ ان کو ایک جانور سے تشبیہ دی ہے۔ یہ ایک میڈیا گروپ ہے یا طوائف خانہ ہے؟
ان کا کام تو یہی ہونا چاہیے کہ یہ صرف عوام کو خبر دے، فیصلہ کرنا ان کا کام نہیں ہے، فیصلہ کرنا عوام کا کام ہے۔ یہ وہاں سے اس طرح کے کارٹون چھاپ کے، اس طرح کی کمپینیں لانچ کر کے، جبکہ ان کا برطانیہ کے ایڈیشن خاموش ہے اس حوالے سے، وہاں بھی آپ خبر چھاپیں۔ اگر آپ سچے ہیں، آپ کے پاس ثبوت ہے، یا آپ جو سٹوری کر رہے ہیں آپ یہ سمجھتے کہ یہ سٹوری ٹھیک ہے، تو آپ وہاں پہ چھاپیں، وہاں پہ چھاپیں، عوام کو بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ کہانی اصلی ہے۔ وہاں پہ آپ لوگ اسے چھپا رہے ہیں، یہاں پہ آپ لوگ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے جو ہینڈلرز ہیں ان سے مل کے ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال اب سوشل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا اس میں پیچھے ہیں، اور اس کے پروپیگنڈا کچھ ٹائم کے لیے تو چل سکتا ہے لیکن اس کے بعد فلاپ ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔